مستفید ہونے کا موقع نہ دیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمده ونصلي على سيدنا ورسولنا الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، حاضرین، بزرگان دین، دینی بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ نے اپنے قیمتی اوقات کو فارغ کر کے آپ نے میرے لیے زحمت اٹھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے لیے اس مجلس کو دنیا میں ذریعہ ہدایت بنائے اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ابھی میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جو تو قرآن پاک کی ہر آیت ہی عظیم الشان ہے، اس لیے کہ قرآن ہی واحد کتاب اس دنیا کے اندر موجود ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام قرآن کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور یہ شرف صرف قرآن ہی کو حاصل ہے کہ وہ کلام اللہ ہے۔ باقی جتنی بھی انبیاء کرام کو کتابیں دی گئی وہ کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں۔ یہ صرف قرآن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور میرے بزرگوں دوستو، قرآن پاک کی واحد ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ باقی کسی اور کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے نہیں لیا۔ یہ شرط صرف اللہ کے کلام ہی کو حاصل ہے، اور قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کا نام رکھا قرآن۔ قرآن جس کا معنی ہی ہے جس کو بار بار پڑھی جائے۔ اللہ پاک نے خود ہی یہ نام بھی چنا ہے، چنانچہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کے تو بہت سارے نام ہیں، بعضوں نے 55 نام گنایا ہے قرآن شریف کی، لیکن جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں، لیکن صفاتی نام بے شمار ہیں، لیکن ذاتی نام صرف اللہ ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک کے تو بہت سارے نام علماء کرام نے بیان کیے ہیں، لیکن دو نام جو قرآن کا ذاتی نام کہا جا سکتا ہے وہ ہے قرآن، اور دوسرا جو ہے وہ کتاب ہے، اور یہ نام بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر دیا ہے۔ تو بہرحال جس طریقے سے قرآن کے دو نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کرنے کی بھی دو ضابطے بنائے ہیں۔ دو ضابطہ ہے، ایک تو قرآن اس کو بار بار پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں واحد کتاب قرآن ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ دنیا میں اس کا ہدیہ بھی ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن ہے۔ اللہ پاک نے دو ذریعہ قرآن کو محفوظ کرنے کا بنایا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر کے اس کو ازبر کیا جاتا ہے، اور دوسرا ہے کہ کتابی شکل میں ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستو، یہ جو قرآن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان انعام ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، اکثر میں نے اپنی خطاب میں کہا بھی ہے کہ اگر اللہ تبارک و اگر ہم کسی معجزے کو دیکھنا چاہیں، جیسا کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت سارے معجزے دیے، جس میں 2 ید بیضا اور عصا موسیٰ بہت مشہور رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ ڈالتے تھے تو ہاتھ جو ہے وہ سفید ہو جایا کرتا تھا، اور جب اپنی لاٹھی پھینکا کرتے تھے تو وہ سانپ بن جایا کرتا تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ید بیضا کو نہیں دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ دیا تھا، وہ کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا، مردہ آپ سے ہم کلام ہوا کرتا تھا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے انکار کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شب و روز معجزہ ہر عمل معجزہ ہی تھا، جس کا احصاء اور شمار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بزرگ دوستوں، مختصر یہ کہ ہم ہر معجزے کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا جو کلام قرآن ہے، اگر کوئی شخص اس معجزہ کو دیکھنا چاہے تو قرآن کو دیکھ لے، یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک اللہ پاک نے اس کو باقی رکھا۔ یہ قرآن ہی تو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میں نے اپنے نانا کی زبان سے بھی سنا کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے یوں کہا جائے کہ ظالم گزرے ہیں یا گنہگار کہا جائے، فاسق کہا جائے، تو اس میں اگر سب سے بڑا کہا جائے گا، نام آئے گا، اگر نام آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی کیونکہ ان سے بڑا کوئی ظالم ہو نہیں سکتا۔ عرب کی زمین پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے، کسی کو یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ علی الاعلان یہ کہہ سکے کہ میں محمد کو قتل صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مجمع میں کہا آج میں جا رہا ہوں ان کا سر اڑانے۔ تو ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن کے اللہ پاک نے ایسی کشش رکھی کہ ایک مرتبہ قرآن کی آیت سنے، سورہ طٰہٰ کی، اور قرآن پر سر رکھ دیا اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنایا کرتے تھے لوگوں سے، دعوت جو دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن ہی تو سنایا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے اخنس بن شریح، ابو سفیان، ابو جہل، جو سب سے بڑا دشمن اسلام رہا، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے ہاتھ میں تلاوت کیا کرتے تھے تہجد میں، تو یہ تینوں ایک کے بعد دیگرے چھپ چھپ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سننے کے لیے جاتے تھے، اکیلے اور تینوں تین اطراف میں ہوتے تھے، ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت مکمل کر چکے ہوتے اور جب واپسی ہوتی تو راستے میں تینوں کی ملاقات ہو جاتی، اب آپس میں تذکرہ کرتے کہ بھائی ہم تو ان کے مخالف ہیں، ہم تو لوگوں کو ان سے نفرت دلاتے ہیں اور ہم سب کو ان سے دور کرتے ہیں، ہم خود ہی آئے ہیں قرآن کے کلام کو سننے کے لیے۔ تو بہرحال تینوں آپس میں معاہدہ کرتے کہ نہیں کل سے نہیں آنا ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن میں ایسی کشش رکھی تھی کہ یہ لوگ وعدہ کر کے بھی پھر آ جاتے تھے، دوسرے دن بھی حاضر، اور پھر جب آپ سے تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے اور پھر راستے میں ملاقات ہو رہی تینوں کی، پھر آپس میں کہتے کہ بھائی کل ہم نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں سنیں گے، نہیں آئیں گے، پھر آ گئے، کہا اچھا کل سے نہیں آئیں گے، کل سے نہیں آئیں گے، اور پھر اگلا دن جو ہے تینوں حاضر ہیں اور پھر راستے میں ملاقات ہو رہی ہے، پھر کہا کہ بھائی کل بھی وعدہ کیا، اس سے پہلے ہی وعدہ کیا اور آج بھی ہم لوگ حاضر ہیں، تو کہا چلو آج قسم کھاتے ہیں۔ عرب میں یہ بھی ایک بات تھی کہ جس بات پر قسم کھا لیتے تھے تو پھر اس پر جان قربان اپنے قسم کو نہیں توڑ سکتے تھے، چونکہ وہ لوگ بات کے پکے تھے، اللہ پاک نے ایسے نہیں چنا، بات کے پکے تھے، قسم کھا لیا کہ اب آئندہ نہیں سنیں گے، لیکن جو کشش تھی تو پھر آخر میں اخنس بن شریح ابو جہل کے پاس جاتے ہیں، کہا کہ یار تم نے تو سنا قرآن پاک کو، تم نے سنا، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے محمد کے لیے؟ کہا کہ دیکھو جہاں تک قرآن کی بات ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، بات اصل یہ ہے کہ اس کے خاندان اور میرے خاندان میں پرانے جو ہے مقابلہ چل رہا ہے، اب اس خاندان میں کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو میں مانوں گا، قرآن کو اس نے نہیں جھٹلایا، وہ غلط ہے، چونکہ وہ عرب تھے،
عربی کو جتنا اچھا وہ جانتے تھے کوئی اور کیا جان سکتا. عرب کا ایک بہت بڑا شاعر تھا جس کو اپنے شعر پر ناز تھا. اس نے آپ سے کہا کہ اگر محمد مجھ کو شکست دے دیتا ہے اشعار میں، مجھ سے بہتر کلام پیش کرتا ہے تو میں مان جاؤں گا کہ واقعی وہ نبی ہے. آیا اور مکے میں دعویٰ کیا، بہت سارے افراد جمع ہیں. آپ نے کہا کہ تم شعر سناتا رہا 100 اشعار اس نے سنائے. اب آپ نے کہا کہ بس کرو اب میں سناتا ہوں. اب آپ نے شروع کیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. جب آپ نے 10 سے 20 آیت پڑھی وہ چھلانگ لگا کر کے آواز بھاگ گیا. اس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، بہرحال میرے بزرگ دوستوں، مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم شان انعام ہے قرآن. لہٰذا ہر ایمان والے کو اس کو یاد بھی کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور ہر شخص کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سبوں کو فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے، عمل قرآن کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.